مگر معاملہ ہی الٹا ہے صاحب. جب ہم نے اس کا سروے کیا کہ لوگ بریلی سے چڑھتے کیوں ہیں، میں ملکی پیمانے کی رپورٹ بتا رہا ہوں، جتنے بھی چڑھنے والے ہیں نا بریلی شریف سے یا امام احمد رضا سے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں، وہ پیر ہیں اور وہ مرید ہیں، وہ خلیفہ ہیں جو عورتوں سے بے پردہ گلے ملتے ہیں. غیر محرم عورتوں سے جو پیر پیر دبواتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف، جو 20 انگوٹھی پہنتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، جو اسلام کے قانون کا النگھن کرتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، جو خرافات کرتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، جو مزاروں پہ عرس کے نام پر ڈھول باجے گاجے چرس افیون کا دھندا کرتا وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایسے خبیثوں اور شیطانوں کے سر پر ضرب کاری لگایا ہے. بزرگ کے آستانے تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، ولی کا آستانہ تمہارے ڈھول باجے کے لیے نہیں ہے، ولی کا آستانہ تمہارے عرس کرنے کے لیے نہیں ہے. اسے کیا ضرورت ہے جو جنت کی بہاروں میں سویا ہوا ہے یار؟ ولی تو جنت کی بہاروں میں سوتا ہے، تمہارے چادر پھول گاگر سے اسے لینا دینا کیا ہے؟ پڑے ہوئے بیٹے ٹن کے ٹن، بلکہ اس سے بھی زیادہ روز کا پھول اڑا جاتے ہیں. کاش یہ سارے پیسے قوم کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیے جاتے، گریجویشن کوالیفیکیشن پہ خرچ کیے جاتے، تعلیم پہ خرچ کیے جاتے، غریبی دور کرنے کے نام پہ خرچ کیے جاتے. آپ کسی بزرگ کے نام پہ کریے نا یہ کام، اللہ ثواب دے گا آپ کو. لیکن جو لاکھوں ٹن پھول چادریں، خادموں کے بڑے بڑے محل اور ان کی پراپرٹیاں جو تم بنا رہے ہو، وہ تو کوٹا ہی جائے گا حرام خور جو بھی مجاور ہے نا. اور تم یہ مت سوچنا کہ تم نے یہ جو سارا پیسہ ان حرام خوروں کی جھولی میں ڈالا ہے تم بچ جاؤ گے. تمہاری بھی اتنی توڑائی ہوگی نا، تمہاری عقل نہیں جو ہے تو سوچ نہیں سکتی، تمہاری شکلیں پہچاننے میں نہیں آئیں گی. قوم مر رہی ہے، غریب بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کوالیفیکیشن کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہماری قوم کا آدمی لاکھوں کروڑوں روپے صرف مزاروں کے عرس چادر اور گاگر پہ خرچ کرتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں شمس الدین تو مزاروں کے خلاف تقریر، مزاروں کے خلاف تقریر میں نہیں کرتا، مزار پر ہونے والی حرام کاریوں کے خلاف شمس الدین تقریر کرتا ہے. میں ولی کی عظمت کا قائل ہوں اس لیے کہ اللہ نے ولیوں کے رتبے بتائے ہیں، میرے نبی نے ان کا منصب بتایا ہے، لیکن ان کے آستانے ہماری عیاشی کے لیے نہیں ہیں، ان کے آستانے ہماری عیش گاہ کے لیے نہیں. بیٹے جاتے ہیں اور آج تو لنگر کا کھانا کھانا ہے، جنت ملے گی کیا؟ حلال روٹی کا سوکھا ہوا ایک ٹکڑا کھا لے، اللہ تجھے جنت دے گا. اور لنگر میں پکنے والے شرابیوں کے، جوا کا اڈا چلانے والے، شراب کا اڈا چلانے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، حرام خوری کرنے والے پیسے کیسے کیسے ڈالتے ہیں اس لنگر پہ تم اپنی نجات سمجھتے ہو؟ بریلی اسی چیز کا مخالف ہے. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تم 5 روپے کی نیاز کر دو، اللہ قبول کرنے والا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کسی بھی ولی کے آستانے پر صرف ایک چادر چڑھا دو، جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہ ڈالی جائے. یہ تضییع مال ہے، مال برباد کرنا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تضییع مال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے لوگ چڑھتے ہیں بریلی سے. جنہوں نے حاضری دی ہوگی امام اہل سنت کے آستانے میں انہیں پتا ہوگا. کیا کسی عورت کو آپ نے حاضری دیتے دیکھا ہے امام اہل سنت دربار میں؟
کسی عورت کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں بریلی شریف کے عرس میں، اور آج جتنے عرس آباد ہیں نا وہ عورتوں کی وجہ سے۔ ابھی میرا داتار پورا مغرانہ کا کیا لوگ بھر بھر کے بیٹے گئے تھے، ایک وقت کی نماز کا پتہ نہیں، ٹھوس ٹھوس کے کھانا، ہوٹل میں سونا، اور جب عورتیں وہاں پر رقص کرتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، جن کو بھوت چڑے جنات آتے ہیں، تو ساری بھیڑ اکٹھا وہیں رہتی ہے وہ ڈانس دیکھنے کے لیے۔ کیا اللہ والوں کے مزارات اور آستانے اسی کام کے لیے ہیں؟ نہیں، کیسے کیسے ہم نے سوانگ رچا رکھے ہیں بزرگوں کے مزارات پر۔ جس قوم مسلم کی 95% اکثریت جاہل ہے، جاہل، اس قوم کو کبھی گریجویٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائحہ عمل مرتب ہوا؟ آپ نے کبھی پڑھانے کے لیے سوچا بچوں کو؟ کبھی دھیان دیا اس پہ؟ کبھی نہیں۔ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ آ جاتا ہے، کرسی آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اکبر بادشاہ ہوں، اب میرا کوئی کیا بگاڑنے والا ہے۔ ایسا بگڑے گا نا شکل نہیں پہچاننے میں آئے گی۔ یاد رکھنا، اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے نا بتا کے نہیں پڑتی ہے، اور جب پڑتی ہے تو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی ہے۔ اس لیے خدا کے خوف سے ڈرتے رہیے۔ آپ مالدار بن کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اسلام مالدار بننے سے منع نہیں کرتا، بالکل بنے، خوب محنت کریں، ہر مسلمان خوب کمائے، اللہ سب کو مالدار بنائے۔ دقت اس وقت آتی ہے جب مالدار اپنے مالداری کو فرعونیت کے لیے استعمال کرتا ہے، لوگوں پر جو ہے دھوس جمانے کے لیے۔ گڑبڑی یہاں آتی ہے، ورنہ صحابہ بھی مالدار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کہا اس لیے جاتا کہ وہ مالدار تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بڑے مالدار تھے، وہ بھی۔ عبد الرحمن بن عوف مدینے میں ان سے بڑا کوئی مالدار ہی نہیں تھا۔ تو مال کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، جائز ڈھنگ سے خرچ کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، دوستوں کی احباب کی دعوت کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ لوگ خامخواہ جانے کس کس اینگل سے کیا کیا بحث نکالتے ہیں۔ بھئی ہمارے اس شہر کا جو دستور ہے، شادیوں کے موقعوں پہ کھانا ختم کیا گیا، کوئی کچھ سال گزرے ہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے، ورنہ کھانا یہاں بھی تو ہوتا تھا نا۔